الحمد للہ احدا لا شریک لہ وحدا صلی اللہ علی نبی من لا بعدا وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے تمام قلوب اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، ایک دل کی طرح، وہ جس طرف چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل اپنی اطاعت اور بندگی کی طرف پھیر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین اکرام، محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بزرگوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس عظمت والے نبی کے آخری امت میں پیدا کیا، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس عظمت والے نبی کی یہ سنت ہے کہ جس وطن میں تم رہتے ہو اس کی مٹی سے آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آدم انسان کو اشرف المخلوقات میں شمار فرمایا، مگر انسان حرص و طمع کا عادی بنتا چلا گیا۔ وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی رہائش، سہولتیں، عیش و آرام اپنے لیے یا اپنے چاہنے والوں کے لیے جمع کر لوں، اور یہ چاہتا ہے کہ ہر نعمت اپنے لیے میسر ہو جائے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ لیکن اللہ نے جن حضرات کو دولت سے نوازا ہے، وہ لوگ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور بہتر سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تمام انسانوں کو ان کی عظمت اور کردار کے اعتبار سے ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر دیے گئے ہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ جو
سب سے پہلے میں نے جو تلاوت کلام کی آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان آیتوں کی کچھ تشریح کر لوں، اور جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرتے ہوئے میں اپنے آج کے اس ویڈیو کے اصل عنوان کی طرف بڑھتا چلوں۔ میرے محترم عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے سورۃ آل عمران کی پہلی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ چوتھے پارے کی آیتیں ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کی طرف مخاطب ہو کر یوں فرما رہا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اللہ کہتا ہے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، ہرگز تم بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، یعنی ساری پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ اس لیے کوشش کیا جائے کہ اچھی چیز صدقہ کی جائے، اور افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کمتر چیزیں یا اپنی ضرورت سے زائد فالتو چیزیں، استعمال شدہ پرانی چیزیں صدقہ نہ کریں، اور اپنے خواہشات کو اور اپنی تمام تر دلی مبارک خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے اگر وقت پڑے تو جان کی اور مال کی قربانی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ساری انسانیت کو فرما رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری انسانیت کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے اندر چھپا رکھا ہے۔ اللہ جس طرف چاہے انسانوں کے قلوب کو پھیر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے قلوب کو تمہاری اطاعت اور بندگی کی طرف مجھے پھیر دے۔ اب یہاں پر ایک جو ہے بندگی اللہ کی عبادت کی طرف، اور اطاعت یعنی اللہ کی مان کر اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ فرمایا۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اب اطاعت خداوندی کے طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے تعلق سے اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل کرنا امت مسلمہ کا عین فرض بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس دیش کے اندر رہتے ہو اس مٹی سے محبت کرنا تمہارے لیے جو ہے میری سنت کی اتباع میں آتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی مٹی سے اتنی محبت تھی کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر میں چلے جاتے اور سفر سے جب لوٹ کر مدینہ شریف کی طرف آتے
جب مدینہ شریف کی دہلیز پر قدم رکھتے تو اپنی اونٹنی کی رفتار کو تیز فرما لیتے، اور اس لیے تیز فرما لیتے کہ اپنے اہل و عیال کو جلد سے جا کر مل جاؤں۔ اتنی محبت تھی کہ وہ خوش ہو جاتے کہ میرا وطن آ گیا اور میں اپنے اہل و عیال سے جا کر ملوں۔ تو میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، میں آج آپ کے ساتھ اسی مقصد سے حاضر ہوا ہوں کہ اس مادر وطن ہند کی، اس ملک کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا قربانی دی ہے اور کیا پایا کیا کھویا، اسی کے تحت چند حقائق پر مبنی باتوں کو آپ تک گوش و گوار کرنے کی غرض سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ میری اس آواز کو آخری لمحے تک سماعت فرمائیں اور میرے چینل مومن کی پکار کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور آواز کو اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس مہینے کی جب 15 تاریخ آتی ہے تو پورے ہندگان وطن خوشیوں کے ساتھ اس دیش کو آزاد کرانے کی وہ خوشی مناتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے پر بھی ایک عجیب سا منظر ہم کو دیکھنے کو ملا کہ اس مہینے کی 15 تاریخ کو زور و شور سے حکومت کے اعلان کی تابعداری کرتے ہوئے ہر قوم کا فرد، ہر عقیدے کا فرد، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ پارسی ہو، چاہے وہ دلت ہو، سب کے سب نے، چاہے وہ مندر پر ہو، چاہے وہ مسجد پر ہو، چاہے وہ گردوارہ پر ہو، چاہے وہ چرچ پر ہو، چاہے تمام مدارسوں پر ہو، ہر ایک شخص یہ کوشش کرتا رہا کہ میں حکومت کے اس اعلان کی پاسداری کروں اور یہ ثابت کروں کہ میں اس وطن سے کتنی محبت کرتا ہوں اور کتنی وفاداری رکھتا ہوں۔ ہر جگہ جلسوں کو مقرر کیا گیا، ہر گھر پر ترنگا لہرایا گیا، ہر مدرسے میں تقاریر کو منتخب کیا گیا، ہر مندر پر جھنڈا لہراتا ہوا دکھائی دیا، ہر مدرسے کے اوپر جھنڈوں کو لہراتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ یہ قوم جس نے اس ملک کو آزاد کرانے میں پہل کی تھی، اپنے بزرگوں کو قربان ہوتے ہوئے سنا تھا، تاریخ کے اس اوراق میں سنہرے الفاظ سے لکھا گیا ہے کہ اس ملک کی مٹی میں مسلمانوں کا خون جمع ہوا ہے، انہوں نے اس ملک کو اس گوری چمڑی والوں سے آزاد کروانے کے لیے اپنے گردنوں کو درختوں پر لٹکایا گیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا گیا، اپنے بچوں کو یتیم کروایا گیا۔ مگر افسوس کہ اس سال کسی جلسے کے اندر کسی مدرسے کا ملا ہو یا کسی مسلم سیاسی نمائندہ ہو، ان کی زبان سے ایک الفاظ بھی ایسے نہ نکلے جس میں مسلمانوں کی تاریخ کو انہوں نے دہرایا گیا ہو۔ خود مسلمان اپنی تاریخ کو بھول جاوے تو
دوسروں کو کیا بنی ہے کہ وہ مسلمانوں کے عوض تعریف کریں؟ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جس اعلان کو اس فسطائی حکومت نے مادر وطن کے لوگوں کو اعلان فرمایا تھا کہ ہر گھر ترنگا کی جو تحریک چلانا ہے، یہ بھولی بھالی ہند کی وطن کی جنتا اس کے پیچھے کا راز نہیں جانی، دھڑا دھڑ اپنے دیش کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہر گھر میں ترنگا لہرایا گیا۔ حکومت کی ویب سائٹ سے پتہ چلتا ہے کم و بیش 44 یا 43 کروڑ ترنگا جو ہے اس مہینے میں جو ہے فروخت کیا گیا، بکوایا گیا۔ اس ترنگا بنانے کی جو ذمہ داری دی گئی تھی ہندوستان کے مشہور بزنس مین، آپ جانتے ہیں، انڈانی اور امبانی کو، ان کی فیکٹری میں بننے والا یہ ترنگا پالیسٹر پلاٹین کی زیر سے اس ترنگا کو بنایا گیا۔ اس کی قیمت ہر اسٹیٹ کے اندر مختلف رکھی گئی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے دفتر میں یہ ترنگا 40 روپے میں بکوایا گیا، تو کہیں RSS کے دفتر کے اندر یہ ترنگا 35 روپے میں بکوایا گیا، کہیں اور سیاسی دفتروں کے اندر 25 روپے میں، کہیں اور کے اندر جو ہے 20 روپے میں یہ ترنگا بکوایا گیا۔ عوام کی لائنیں لگی گئی کہ ترنگا لینے کے لیے۔ بس ان کے دل میں یہ بات ٹھن گئی کہ حکومت کے اعلان کو ہم جو ہے ان کی جو ہے پاسداری کریں گے اور اپنے اس دیش کی محبت میں اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کریں گے۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اگر لگ بھگ اندازہ لگایا جائے کہ ایک ترنگے کی قیمت 35 روپے ہو جاوے، اگر 40 کروڑ ترنگا بکا ہوا ہوگا تو آپ اس سے ضرب کر لیں کہ کتنا اربوں خربوں روپیہ آج حکومت کے خزانے میں جمع کیا گیا۔ اس کی منشا کیا تھی؟ اس کی منشا یہی بزنس مین اڈانی اور امبانی وقت ضرورت پر جو ہے BJP اس فسطائی حکومت کو جو ہے فنڈنگ کیا کرتے ہیں۔ الیکشن کے موقع پر مشینوں کی رد و بدل کے، مشینوں میں گھپلا کرنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے یہ پیسہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کا منشا آنے والے 2024 کے الیکشن کو جیتنے کا منشا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس فنڈ سے DM کلکٹر، سارے حکومتی نظام میں بیٹھنے والے ذمہ دار حضرات کو اپنے شکنجے میں لینے کا مقصد، اور 2024 کا الیکشن ان کو کسی حالت میں بھی جیتنا ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس دیش کو غلامی کی طرف ڈھکیلنا ان کا منشا ہے۔ اونچی ذات کے لوگوں کو چھوڑ کر پسماندہ مسلم، دلت اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو غلام بنانا ان کی تمنا ہے۔ اس دیش کو ہندو راشٹر گھوشت کر جانا ان کی منشا ہے۔ اس کا ثبوت اسی ماہ میں چھپنے والا ایک اخبار جس کا نام ٹائمز آف انڈیا ہے، 13/8/2022 کو ایک آرٹیکل اس پیپر کے اندر چھپا تھا۔
اس کا عنوان تھا ہندو راشٹر کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ پرپوز کاشی آز دا نیشنل کیپٹل. یعنی وہ لکھتا ہے کہ اس دیش کے اندر ایک نیا سمویدھان کو جو ہے ایجاد کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، جو ہندو راشٹر کی طرف منسوب کرتا ہے، اور کاشی جو ہے اس دیش کا کیپٹل ہوگا دلی کے بجائے. وہ آگے لکھتا ہے کہ یہ گروپ آف 30 eminent seers and the scholars has prepared the first draft of a constitution for a Hindu Rashtra. In this constitution, the draft details procession is in the file of education, defense, law and order, and the voting suspension, rights of the head of the state government, etc. As per this constitution, Varanasi will replace the New Delhi as the country capital. Besides, there is a proposal to build a parliament of religions in Kashi, Varanasi. According to this constitution, there is a no voting right for Muslims and Christians. Allahu Akbar. وہ لکھتا ہے کہ 30 آدمیوں پر مشتمل ایک بڑے بڑے اسکالرس، ہندو اسکالرس، انہوں نے مل کر ایک سمویدھان تیار کیا ہے جو ہندو راشٹر کی طرف منسوب کرتا ہے. اس کے اندر انہوں نے ہندوستان کے بسنے والے لوگوں کے لیے جو سہولتیں مہیا کیے ہیں، وہ چاہے تعلیم کی طرف متوجہ ہوتی ہے یا ملٹری کی طرف متوجہ کرتی ہے یا یعنی قانون کی طرف متوجہ کرتی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے یہ بھی جو ہے مینشن کیا گیا ہے کہ آئندہ جب اگر ہندو راشٹر بنایا گیا اس دیش کو، تو مسلمانوں اور کرسچنوں سے ان کے ووٹنگ پاور، ان کے ووٹنگ کے حق کو چھین لیا جائے گا، اور انہیں جو ہے اس دیش کے اندر غلام بن کر جو ہے جینا ہوگا. یہ ان کی منشا ہے، اور جو ہے ان کا یہ سمویدھان، ان کا یہ قانون، ان کا یہ کانسٹیٹیوشن بن گیا ہے. ایک پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کے بن چکا ہے، اور اسے جو ہے ان کے جو ہے دھرم سنسد کے اندر یہ پاس بھی کیا گیا ہے. یہ ان کی منشا ہے. جو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے ترنگا ہر گھر ترنگا کی اسکیم، یہ صرف دکھاوا ہے. انہوں نے اس دیش کے تمام سمپتیوں کو انڈانی اور امبانی کو بیچ دیا. اب باقی تھا اس دیش کی جو ہے جان ترنگا تھی، اس کو بھی انہوں نے بیچ دینے کا کام کر دیا. اس سے انہوں نے جو ہے اس دیش کے عوام کو بتا دیا کہ ہم نے اس دیش کے ترنگا کو بھی ہم نے اڈانی امبانی کے سپرد کر دیا. ہم اس دیش کے اوپر اپنا بھگوا جھنڈا لہرائیں گے. اللہ اکبر. تو دوستو، میرے وطن کے بھائیوں، ذرا اپنی عقل کی پٹی کو کھول کر ان میرے انمول باتوں کو بغور سماعت فرمائیں. اس دیش کی آزادی کے لیے جو قوم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر اس باغ کو، جس میں ہر رنگ ہر بو کے پھولوں کو سجا کر اس امید کے ساتھ پروان چڑھایا تھا کہ آئندہ اس باغ میں ہری بھری کیاریاں سجائے جائیں گے، ننھے منھے بچوں کو تعلیم کا ذریعہ مستقبل سنوارا جائے گا. لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج جو قوم اس دیش کی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے اپنے گھروں پر ترنگا لہرانے کی اس انتھک محنت کر رہی ہے، یہ قوم کو اپنے بزرگوں کی قربانی کی تاریخ تک یاد نہیں رہی. اگر یاد ہوتی تو ہر ایک جشن آزادی کے جلسوں میں ان مہان شہیدوں کے ناموں کو گنوایا جاتا. ان سنگی مسلم دشمن حکومت کو للکارا جاتا. اس دیش میں ہم کرایہ دار نہیں بلکہ حقدار ہیں یہ بتایا جاتا. مگر کسی سے کہ آج
یا طالب علم ہو یا مسلم سیاسی لیڈر ہو، کسی نے میں یہ ہمت نہیں دکھائی کہ ہمارے اس دیش کے خاطر ہمارے پرکھوں نے کیا قربانیاں دیا ہے، ایک کے بھی زبان پر ایک مسلم رہنماؤں کا نام تک نہیں آیا۔ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے جتنے بھی پروگرام تھے ہم نے سماعت فرمائے، لیکن کسی کے زبان پر ایک لفظ تک اس دیش کے خاطر جو مسلمانوں نے اپنی تمام تر قربانیاں دیے ہیں اس کو کوئی نہیں گنوایا۔ مگر میں قابل داد دیتا ہوں اس دارالعلوم دیوبند جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب کو، جنہوں نے اپنے دارالعلوم دیوبند کے آزادی کے جشن کے موقع پر انہوں نے سینہ ٹھوک کر اپنے تمام خاندان کی ان قربانیوں کو گنوایا، جب ان کے سامنے ڈی ایم بھی موجود تھا، پولیس آفیسر بھی موجود تھے، حکومت کے چند حکمرانوں بھی موجود تھے، ان کے سامنے سینہ ٹھوک کر کہا ہم نے اس دیش کے خاطر، ہمارے دادا، ہمارے بھائی، ہمارے پردادا اس دیش کے خاطر جیلوں کی ہوا کھائی ہے، اپنے خون کو اس دیش سے سینچا ہے۔ کسی مائی کے لال میں یہ ہمت ہے تو یہ بتاؤ کہ ان کے پرکھوں نے اس دیش کے خاطر کیا قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی ایک واحد فرد تھے جنہوں نے للکارا ہے اس حکومت کو، جنہوں نے اپنی اس تاریخ کے اوراق کے چند پنوں کو ان حکومت کے سامنے رکھا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہی وہ جمعیت العلماء ہند تھی اس وقت بھی جو ہے جب ہندوستان کو اس گوری چومڑوں نے غلام بنا رکھا تھا، اس وقت بھی جو ہے اپنے اس جمعیت العلماء کے ہند کے زیر نگرانی میں جو تحریکیں چلائی گئی تھی، جو دارالعلوم دیوبند کے رہنماؤں نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے جو جد و جہد کی گئی تھی، اس وقت بھی جو ہے کامیاب ہوئے تھے۔ آج بھی جو ہے یہ جمعیت العلماء ہند اس دیش کے اس فسطائی حکومتوں کے خلاف، مسلمانوں کے ہو یا غیروں کے ہو اور یا پسماندہ طبقات کے ہو، ان کے فار میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اس موقع پر مناسب سمجھتا ہوں کہ میں بھی جو ہے اس تاریخ کے چند پنوں کے اوراق کو پلٹتے ہوئے چند واقعات کو آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں، تاکہ میں ایک شہری ہونے کے ناطے، ایک مادر وطن کا سپوت ہونے کے ناطے میرا بھی حق بنتا ہے کہ میری قوم، میرے بزرگوں نے، امت مسلمہ کے ان علمبرداروں نے اس دیش کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جب مغلیہ سلطنت کا آخری چراغ گل ہوتا چلا گیا، جو مغلیہ سلطنت 300 سال دیش کے اندر حکومت فرمائی، اس دیش کو سونے کی چڑیا بنا کر ہمیں سونپا گیا، آخری چراغ مغلیہ سلطنت کا گل ہوتا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کے بعد انگریزوں نے جو اس دیش کے اندر چاپلوسی کے تحت بزنس کو، بھارت کو اپنا نمائند بنا کر اس دیش کے اندر داخل ہوئے تھے، انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر نگرانی میں اپنا بزنس، اپنا تجارت شروع کیا تھا۔ اس کی جڑوں کو انہوں نے ہندوستان کے اندر مضبوط کرتے چلے گئے اور بہت سارے ہندوستان کے قلعوں کو انہوں نے ڈھا کر اپنے قبضے میں کر لیا، بہت سارے اسٹیٹ کو اپنے قبضوں میں کر لیا۔ اس کے بعد شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھتے گئے، 2-3 بار ان کے ساتھ حملہ جنگ آواری ہوئی، اس میں ناکامیابی ہوتے رہے۔ آخر کار 1799 کے اندر جب میر صادق کی غداری کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سری رنگا پٹن کے اندر شہید کروایا گیا، شہید کیا گیا، تو اس وقت یہ انگریز کا پلڑا، یہ گوری چمڑے کا ایک کمانڈر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لاش پر اپنا قدم رکھ کر
یوں کہا تھا کہ آج یہ ہندوستان ہمارا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک یہ شیر دل انسان زندہ تھا، ان کی ہمت نہیں تھی کہ ہندوستان کو اپنے قبضے میں کر لیں۔ لیکن جو مقولہ ہے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جب تک مسلمان غدار نہیں بنتا، اپنے آپ کو جو ہے دھوکہ نہیں دیتا، کسی مائی کے لال میں غیر میں ہمت نہیں ہے کہ اس کے گھر کو جلا سکے۔ آج ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تاریخ کے اوراق کو آپ دیکھیں، جب جب مسلم حکمرانوں نے شکست کھائی ہے، اپنوں سے مار کھا کر، اپنوں سے جو غداری کر کر اپنوں کو شکست کھلوانے میں یہ مسلمان پہل کیا ہے۔ اسی طرح سے میر صادق کی غداری سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو 1799 میں شہید کروایا گیا۔ اس کے بعد یہ گوری چمڑی والوں نے 3 سالوں تک جو دیگر ریاستوں میں نوابوں کی حکومت، راجاؤں کی حکومت تھی، ان سب کو اپنے دبدبے کی وجہ سے اپنے قبضے میں کر لیا، اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے بعد سن 1803 میں انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر نگرانی میں دلی کے لال قلعہ سے اعلان فرمایا تھا، یوں کہا تھا، یہ خلق خدا کی ہے، جنتا اللہ کی ہے، اور ملک بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہندوستان کو غلام بنانے کا انہوں نے 1803 کے اندر اعلان فرما دیا۔ اس اعلان کے بعد سب سے پہلے آواز اٹھانے والوں میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جو اس زمانے کے سب سے بڑے عالم دین تھے۔ نہ تو کوئی نواب آواز اٹھایا، نہ تو کوئی راجا نے آواز اٹھایا، نہ تو کوئی اسٹیٹ کا گورنر آواز اٹھایا۔ اس وقت انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والا ایک مسلمان شاہ محدث ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت کے ایک عالم تھے، ایک بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس غلامی سے نجات دلوانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جہاد کا فتویٰ انہوں نے لگایا، اور اس وقت کے کسی راجا کے اندر، کسی نواب کے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوئی کہ انگریز کے خلاف آواز اٹھائے۔ یہ پہلا اعلان تھا جو مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ اس اعلان کا صلہ ان کو انگریز نے یہ دیا کہ ان کی تمام جائیداد اور ان کے تمام مدرسوں کو ضبط کروایا، حتیٰ کہ انہیں شہر سے در بدر کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور انہیں زہر دیا گیا، ان کے جسم میں سفید داغ پڑ گئے اس زہر کی وجہ سے۔ اس کے باوجود مولانا موصوف نے اپنے ایمان کا سودا ان انگریزوں کے ہاتھوں نہیں کیا، اور برابر جمے رہے، انگریزوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس کے بعد مولانا موصوف نے اپنی آخری زندگی کے لمحات میں اپنے 2 شاگردوں کو تیار فرمایا۔ ایک مولانا سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے اپنے نواسے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ان جنگ آزادی کی تحریک کے لیے تیار فرمایا۔ ان دونوں حضرات آزادی وطن کے لیے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 1824 میں شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد ان کی ذمہ داری، ان 2 حضراتوں نے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے تمام مذاہب کے لوگوں کو جمع فرمایا اور ان سے عہد لیا۔ ان کے بعد انہوں نے ہندوستان کے شمال کے سرحد کو منتخب کیا۔ یہاں پر
انگریزوں کو للکارا تھا، اس میں جنگ میدان کا شروعات کیا گیا تھا۔ اس لڑائی میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ آخر کار 1831 میں انگریزوں سے لڑائی کرتے کرتے یہ دو حضرات اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ یہ پہلا آزادی جنگ کا جہاد تھا جو بالا کوٹ سے لڑا گیا تھا۔ 1831 کا یہ پہلا انگریزوں کے خلاف جنگی جہاد تھا جو بالا کوٹ سے لڑا گیا تھا۔ اس کے اندر کئی مسلمان اور کئی غیر مذہب کے لوگ بھی شہید ہو گئے تھے۔ جو لوگ اس جہاد سے بچ کر ملک میں رہنے لگے تھے، انہوں نے پھر اس انگریزوں کے خلاف لگاتار آواز اٹھانے لگی۔ 26 سالوں تک اس کشمکش میں لگے رہے۔ آخر کار 1857 میں دوسرا جہاد کیا گیا۔ اس وقت ابھی دارالعلوم کی کوئی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی۔ اس 1857 کے جہاد میں حضرت مولانا نانودوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اکرام نے مل کر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا منصوبہ تیار فرمایا۔ تو اس آواز کو دیکھتے ہوئے انگریزوں نے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کو قید کیا گیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد انگریزوں نے عام معافی کا اعلان فرمایا تو پورے علماء اکرام کو جیل سے رہائی کی ملی۔ اس کے بعد انگریز نے پورے ہندوستان کے اندر ایک آواز لگائی، ہر ایک گھر کے طرف جاتے، جس گھر کے اندر جس کا باپ اس انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا، ان گھروں کو جا کر ان کے بچوں کو مانگنا شروع فرمایا اور ان سے کہا کہ تمہارے بچوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم انہیں پڑھائیں گے، لکھائیں گے، ایک ہونہار بنائیں گے اور ہمیں انہیں غلام بنانا ہے، ہماری جو ہے طرف تمہارے بچوں کو سونپو، مفت ہمیں انہیں پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے اور ہمارا علمبردار انہیں بنائیں گے۔ لیکن جو ماں باپ انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے دنیا سے شہید ہو گئے تھے، ماں بچ گئی، اس ماں کے دل میں مادر وطن کی محبت تھی، انہوں نے انگریزوں کو للکارا، کہا کہ ہم اپنے بچوں کو تمہارے سپرد نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو خود مجاہدے اس وطن کے لیے لڑنے کے لیے تیار کریں گے۔ اس کے بعد محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، 1866 کے اندر اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب انگریز ہر ایک گھر کے اندر جا کر بچوں کو مانگنا شروع کیا تو 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ مولانا محمود حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسن محمود مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شاگرد اور استاد دونوں نے مل کر ان کے منصوبوں کو پانی پھیرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور انہوں نے اعلان فرمایا کہ اے وطن کے محب انسانوں، تم اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، عالم بنائیں گے، ہونہار بنائیں گے اور اس ملک کی آزادی کے لیے مجاہد بنا کر تمہارے سامنے جو ہے پیش کریں گے۔ میرا محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انہوں نے مفت لوگوں کے بچوں کو، مسلمانوں کے قوم کی ملت کے بچوں کو پڑھایا، لکھایا اور اس مدرسے میں داخلہ فرما کر اپنی محنت اور مشقت کے ساتھ کئی علماؤں کو، کئی مجاہدوں کو جو ہے اس دیش کے خاطر تیار فرمایا۔ اس مدرسے کو زندہ رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔
اور اگر یہ زندہ رہے گا تو تمہاری نسلیں زندہ رہے گی۔ اس آواز کو تمام ہندوستان کی عوام تک مولانا موصوف نے پہنچایا اور ایسے مجاہدوں کو پیدا فرمایا کہ انگریزوں سے بلا راستہ جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترنے پر آمادہ ہو گئے۔ جن مجاہدوں کو اس مدرسے نے پیدا کیا ان سحر فہرست شیخ الہند مولانا محمود حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں کے اندر وطن کی محبت اور وطن کی آزادی کے لیے اپنے جان اور مان کو قربان کرنے کا جذبہ پیوست تھا۔ ایک جگہ انگریز کا ایک کمانڈر لکھتا ہے کہ اگر محمود حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو ان کی راکھ سے انگریزوں کی دشمنی کی بو نظر آئے گی، بو آئے گی۔ اللہ اکبر! اتنی محبت وطن ان کے دل میں پیوست تھی اور انگریزوں کے خلاف اس دیش کو آزاد کرانے کی جد و جہد میں لگے ہوئے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک فتویٰ جاری فرمایا۔ انہوں نے اس وقت یہ کہا، اے مادر وطن کے مسلمانوں، تمہیں اپنے بچوں کو انگریزوں کی فوج میں داخل کرنا حرام ہے۔ اس فتوے کی بنا پر انگریزوں نے انہیں مالٹا کی جیل بھیج دیا گیا، کالے پانی کی سزا دی گئی۔ جیل کے اندر ان کی پیٹھ پر گرم گرم سلاخوں کو جلا کر ان کی پیٹھ کو داغا جاتا تھا۔ تاریخ کی پنے گواہ ہیں، ان کی پیٹھ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، انہیں مالٹا کی جیل میں قید کر کے کئی طرح کی تکلیف دیے گئے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ جسے جو ہے زندہ رکھنا چاہے وہ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ اسے مار سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی جو ہے منشا تھا کہ ان کے ذریعے سے اس دیش کو آزاد کروانا تھا، ان کی محنتوں کو جو ہے رائد نہ ہونے پایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے تحت انہوں جب جیل سے رہایا ہوئے تو بمبئی کی بمبئی کی ساحل درگاہ پر جو ہے اتنے مسلمانوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس کے اندر غیر بھی تھے، دیگر پسماندہ طبقات کے حضرات بھی تھے۔ مولانا موصوف ضعیف ہو چکے تھے۔ جب ان سے جو ہے ایک انگریز کا پلہ نے کہا کہ اے مولانا محمود حسن مدنی، اب جیل سے رہا ہو گئے ہو، اب اپنے جو ہے وظیفہ کر کے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ تاکہ جو ہے حکومت تمہیں جو ہے وظیفہ دے سکے۔ تو مولانا محمود حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انگریز کے پلے، تو یہ نہیں جانتا کہ جب تک میرے جسم کے اندر ایک ایک سانس چلتی رہے گی میں اس انگریز کے خلاف لڑتا رہوں گا اور اس دیش کو اس کے شکنجوں سے آزاد کروا کر ہی اپنی جان لوں گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس کے بعد ریشمی رومال کی تحریک چلی اور اس کے بعد مسلمانوں نے یہ طے فرمایا کہ ہم جو ہے پورے مذاہب کے لوگوں کو جمع فرما کر ان انگریزوں کے خلاف لڑنا اب ہمارے لیے جو ہے ضروری ہے۔ تو ان کے اندر جو مسلمانوں کے جو بڑے بڑے علماء اکرام تھے، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسرت موہانی، مولانا ابو کلام آزاد، مولانا سید احمد مدنی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، مولانا مظہر اللہ خان صاحب، خان عبد الغفار خان صاحب، اور ان سب حضرات نے مل کر جو لندن کے اندر بیرسٹر کی جو تعلیم پانے والے مہاتما گاندھی جی کو مدعو کیا گیا، ان کو اپنا رہبر، اپنا رہنما منوایا گیا۔ جمعیت العلماء ہند اس وقت جو ہے ایجاد ہو چکی تھی۔ جمعیت العلماء ہند کے فنڈ سے مہاتما گاندھی جی کو سارے ہندوستان کے اندر گھما کر انہیں جو ہے لیڈر تسلیم کرنے پر آمادہ کیا گیا، اور مولانا فرنگی محل نے انہیں فادر آف نیشن کا خطاب دیا گیا۔ کانگریس کا وجود بھی ہوا۔ بہر کیف
مہاتما گاندھی جی کی نمک ستیہ گرہ کے اندر تمام مسلمان، غیر ہندو، دلت ساروں نے مل کر نمک ستیہ گرہ کیا گیا، انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ آخر کار اللہ کی منشا جو تھی 15 اگست 1947 کی رات، وہ مقدس رات، رمضان المبارک کا مہینہ، شب قدر کی اس رات کو ان انگریزوں نے اس دیش کو چھوڑنے کا جو ہے ارادہ فرمایا اور ہندوستان آزاد ہوا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی چلے گا اللہ کی منشا کے مطابق چلے گا۔ ہمارا یقین ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی سوا کوئی نظر آنے والی چیزیں انسان کا نفع اور نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ اللہ کسی کے حکم کے محتاج نہیں، اللہ ہی کرنے والی ذات ہے۔ اللہ جو دنیا کے اندر جو بھی عمل ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔ عین اسی طرح سے اللہ کی یہ منشا تھی کہ ہندوستان آزاد ہو جاوے، اور ہندوستان آزاد ہونے کے بعد اس کا ایک حصہ ایک اسلامی حکومت ہو جاوے، جہاں پر اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہے آمدہ ہو کر وہاں کے جانے والے مسلمان اللہ کی وحدانیت کو سربلند کرے۔ یہ اللہ کی منشا تھی، اس میں کوئی اور دو رائے نہیں تھی۔ شب قدر کی اس رات کو غنیمت جان کر قائد ملت محمد علی جناح صاحب نے، یہ ایک ذمہ دار نہیں تھے، اس کے پیچھے مہاتما گاندھی کا ہاتھ بھی تھا۔ مہاتما گاندھی جی نے ان کو ورغلایا کہ تم اپنے جو ہے ایک جو ہے اپنا دیش بنا لو، تو قائد ملت محمد علی جناح صاحب نے یہ مناسب سمجھا، تو انہوں نے جو ہے ایک ہمارے پڑوسی ملک کو جو ہے بنا لیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ اللہ ہی کی منشا تھی، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ جسے اس مٹی کے اندر رکھنا چاہتا تھا انہیں رکھ لیا، اور جسے جو ہے وہاں پر بھیجنا چاہتا تھا وہاں پر بھیج دیا۔ اس کے ذمہ دار صرف قائد ملت محمد علی جناح صاحب نہیں تھے، اس کے اندر ولبھ بھائی پٹیل بھی ذمہ دار تھے، اس کے اندر سبھاش چندر بوس بھی ذمہ دار تھے، اس کے ذمہ دار مہاتما گاندھی جی بھی ذمہ دار تھے۔ جب اس پارٹیشن کے ڈیڈ پر جو سائن ہوا وہ صرف مہاتما گاندھی جی کا سائن تھا اور انگریزوں کا سائن تھا اور جناب قائد ملت محمد علی جناح صاحب کا سائن تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ انگلی نہ اٹھائے کہ جو ہے جو بنا یہ غلط ہے، نہیں، یہ جو ہونا تھا یہ اللہ کی منشا سے ہوا۔ یہ اللہ کی منشا کے خلاف ایک کاڑی بھی ادھر کی ادھر نہیں ہوتی، یہ ایمان والے کا یقین ہے۔ ہونا تھا جو ہو گیا۔ اچھا ہوا کہ آج جو ہے مسلمان جن پریشانیوں سے گزر رہا ہے، آج مسلمانوں کو گاجر موجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے، آج ہندوستان کے اندر لنچنگ کے نام پر، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نام پر جو ہے مسلمانوں کے عورتوں کے ساتھ جو بلاత్కాر روزانہ ان پر جو تکالیف دی جا رہی ہے، اس سے تو جو حضرات بچ گئے، اللہ کرے کہ اللہ وہاں پر جو ہے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے عام کرے۔ تو میرے محترم بزرگ، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہندوستان آزاد ہوا، آزاد ہو کر 75 سال کی جو سالگرہ منائی گئی، تو اس کے اندر ہم کو سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس دیش میں کیا کھویا کیا پایا۔ ہم نے کھویا بہت کچھ، جانوں کو قربان کیا، اپنے مالوں کو قربان کیا، اپنے گھروں کو جو ہے چھوڑا، اپنے بیویوں کو بیوہ بنایا، اپنے دینی مدارس کو جو ہے انہوں نے انگریزوں نے ڈھا دیا گیا تھا، پھر بھی ہم نے صبر فرمایا۔ ہم نے کھویا، پایا کیا؟ کچھ نہیں پایا۔ 75 سالوں میں مسلمانوں کو جو ہے فٹ بال کی طرح استعمال کیا گیا، ان کے کندھوں پر بندوق رکھ کر ان کو جو ہے ووٹ بینک بنا کر استعمال کیا گیا۔ آج مسلمان پسماندگی طبقہ بنا ہوا ہے، غریبی، غربت، مفلسی ان کے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، اس دیش کے لیے مسلمان نے سب کچھ دیا۔ اس کی ایک ایک چیز پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی وفاداری کا ثبوت دیتی ہے، چاہے وہ لال قلعہ ہو، چاہے وہ تاج محل ہو،
چاہے گول گنبد ہو، چاہے گھومتا مینارہ ہو، چاہے دلی جامع مسجد ہو، یہ سب جو ہے مسلمانوں کی دین ہے. جو آج اس سے آنے والا جو تفریح گاہ سے پیسہ آتا ہے، جو حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے، یہ مسلمان کی دین ہے. میں اس فسطائی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو تم نے اعلان فرمایا تھا کہ 75 سال کی سالگرہ پر ترنگا ہر گھر پہ لہرایا جائے، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اے فسطائی حکومت کے حکمرانوں، یہ تمہیں ترنگا کس نے دیا؟ اس کو سوروپ دینے والی کون تھی؟ ایک مسلمان تھی جس کا نام ثریا طیبہ جی تھی، جنہوں نے اس ترنگا کو جو ہے ایک ماڈل بنا کر جو ہے ہندوستان کو پیش کیا. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس دیش کا ترانہ لکھنے والا کون تھا؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. کون تھا؟ یہ ہندو تھا؟ بجرنگ دل کا نمائندہ تھا؟ RSS کا پالتو کتا تھا؟ نہیں، یہ ڈاکٹر علامہ اقبال تھے جنہوں نے اس دیش کو یہ ترانہ دیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. آج ہر جشن کے موقع پر یہ گیت گایا جاتا ہے، یہ ترانہ گایا جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جب کبھی بھی جو ہے کوئی سیاسی لیڈر اپنی تقریر کرتا ہے تو آخر میں کہتا ہے کہ جے ہند. یہ جے ہند کا نعرہ دینے والا کون تھا؟ تمہاری مائی کا لال تھا یا مودی کا باپ تھا؟ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ بھی مسلمان تھا. عابد حسن زعفرانی جی تھے جنہوں نے جو ہے جے ہند کا نعرہ تمہیں دیا. آج تمہیں اسے استعمال کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جب بھی دشمن کے خلاف حریف کو جوش بھرنا ہے تو یہ الفاظ کہے جاتے ہیں: سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے بازوئے قاتل میں، دیکھنا ہے زور بازوئے قاتل میں کتنا ہے. یہ اشعار کس نے دیا تھا؟ کیا ہندو نے دیا تھا؟ کیا کسی RSS کے پلے نے تمہیں دیا تھا؟ یہ اشعار بسم اللہ عظیم آبادی نے تمہیں دیا تھا، جو آج تمہیں ہر وقت گنگناتے ہیں. جب تمہیں ووٹ لینا ہو، جب تمہیں نوٹ بانٹنا ہو تو عوام کے اندر جو ہے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہو. ہر کامیابی کی طرف تمہیں جب بڑھنا ہو تو انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہو. انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں، یہ تمہیں نعرہ کس نے دیا تھا؟ یہ نعرہ مولانا حسرت موہانی جو مسلمان تھے، انہوں نے تمہیں دیا. ہندوستان کی ہر شے سے آواز آتی ہے کہ اے ہندوستان کے بچنے والوں، ہر مذاہب کے لوگوں، جتنا حق مسلمانوں کا اس مٹی میں ہے، اس سے کہیں تمہارا کوئی حق اس مٹی کے اندر نہیں ہے. انہوں نے وفاداری کا ثبوت دے دیا ہے. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم ترنگا لہرا کر ہم وفاداری کا ثبوت ان کتوں کے سامنے دیں. اور جب اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے بھارت چھوڑو کا نعرہ دینے والا بھی مسلمان تھا. مولانا یوسف مہر صاحب نے یہ نعرہ دیا تھا کہ انگریزوں بھارت چھوڑو. اس سے بڑھ کر جو ڈیفنس کے اندر جو استعمال کیا جاتا ہے میزائلوں کی تعریف کس نے فرمائی تھی؟ اس دیش کو میزائل کا تحفہ کس نے دیا تھا؟ سب سے پہلے شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے میزائل کی تعریف فرمائی، میزائل کا ایجاد فرمایا. اس کے بعد اس دیش کو لاکھوں کروڑوں میزائل کا تحفہ APJ عبد الکلام نے اس دیش کو دیا، جو سائنسدان تھے اور اس دیش کے پریزیڈنٹ بھی بنائے گئے تھے. یہ مسلمان تھے یا تمہارے کوئی اور باپ دادا کسی نے میزائل کا ایجاد فرمایا تھا؟ اب بتاؤ، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو جے رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کرنے والوں، مسلمانوں کو طرح طرح پر اذیت دینے والوں، تمہاری اس دیش کے لیے کیا قربانی ہے؟
تمہارے باپ داداؤں نے اس دیش کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ ایک کا نام گنواؤ اس دیش کے لیے اپنا خون دیا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انہوں نے قربانی تو نہیں دی لیکن قربان کیا گیا، خون کیا گیا۔ اس دیش کے مہان فادر آف نیشن مہاتما گاندھی جی کا مرڈر کس نے کیا گیا؟ ہندو تھا یا مسلمان؟ راتھورام گوڈسے نالائق انگریز کی ناجائز نطفے سے پیدا ہونے والا یہ کتا جسے ساورکر نے پلان بنایا تھا، آج اس ساورکر کا فوٹو 75ویں سال کے موقع پر ہر محل کے اندر لگانا ڈی ایم کا اعلان، اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جو ہے اسے سیاحوں کے پیچھے بھیجنا، یہ کہاں کا انصاف ہے میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں؟ اس محل کے اندر، شموگا کے اندر جو معاملہ پیش آیا، اس محل کے اندر کسی مسلمان کی ایک تصویر نہیں تھی، ابو کلام آزاد کی کوئی تصویر نہیں تھی، مہاتما گاندھی جی کی تصویر کو چھوٹا بنا کر دکھایا گیا، ساور کی تصویر کو جو ہے بڑا بنا کر رکھا گیا۔ یہ ایک مسلمان جو محب وطن تھا، اس نے صرف اس کہا کہ بھائی صاحب، اس دیش کے لیے قربانی دینے والا ایک مسلمان کی ایک تصویر ہوتی، ابو کلام آزاد کی تصویر ہوتی، محمد علی جوہر کی تصویر ہوتی، تو ہم مان جاتے کہ آپ نے جو ہے محب وطن کا جو ہے اقرار کیا ہے۔ لیکن یہ ساورکر جو انگریزوں کے تلوے چاٹنے والا، 4 خطیں لکھ کر اپنی جان کی بھیک مانگنے والا، اس کی تصویر کو لگا کر تم آزادی جشن منا رہے ہو، کیا یہ کہنا غلط تھا میرے محترم بزرگ عزیز دوستو؟ اسے پکڑ کر جو ہے جیل میں بھیجا گیا، سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ جو بھی جو ہے حکومت کے خلاف آواز اٹھائے گا، آج ہندوستان کے اندر اسے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم نے اس دیش کے لیے کیا قربانی دی؟ اس فادر آف نیشن کا مرڈر تم نے کیا، راتھورام گوڈسے نے کیا، یا یہ ہندو تھا یا مسلمان؟ اس کے بعد اس دیش کی پردھان منتری اندرا گاندھی جی کو کس نے چھلنی فرمایا؟ ہندو تھا یا مسلمان تھا؟ انہی کے باڈی گارڈوں نے، جو ہندو تھے، انہوں نے اس دیش کی پردھان منتری اندرا گاندھی کا قتل فرمایا۔ اس کے بعد اس دیش کے پردھان منتری راجیو گاندھی کو بم سے کس نے اڑایا؟ کیا ہندو تھا یا مسلمان تھا؟ تمل ناڈو کے وہ ہندو حضرات نے راجیو گاندھی کو قتل کیا۔ اس کے بعد اس دیش کے اندر بمبئی بام بلاسٹ کس نے کروایا؟ سادھوی پرجا کے زیر اہتمام جو بم بلاسٹ ہوا، وہ کیا مسلمان کروایا؟ آج بھی جو ہے کورٹ کے اندر وہ معاملہ چل رہا ہے، اور سادھوی پرجا راج کو جو ہے ملزم ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ آنکھوں کے سامنے، آپ کے آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ پلوامہ حملہ کس نے کروایا؟ اپنی حکومت کو بچانے کے خاطر، الیکشن جیتنے کے خاطر، حالیہ پردھان منتری نے پلوامہ کا حملہ کروا کر، جو نوجوانوں کو شہید کروا کر پڑوسی ملک پر الزام لگانے کا جو کام کیا ہے، یہ حکومت فسطائی بی جے پی حکومت نے کیا ہے۔ بی جے پی حکومت کے زیر نگرانی میں پلوامہ کا حملہ کروایا گیا، نام پڑوسی ملک پر ڈالا گیا۔ یہ ہندو تھے یا مسلمان؟ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ان کی اس دیش کے لیے رائی کے دانے کے برابر کوئی قربانی نہیں ہے۔ انہوں نے اس دیش کو لوٹا ہے، اس دیش کے حکمرانوں کی جو ہے قتل آواری کی ہے، اس دیش میں ناحق کا خون بہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، پردھان منتری کہتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ ارے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کہنے والوں، اس گجرات کے اس واقعے کو یاد کرو۔ آپ نے اس 75ویں جشن آزادی کی سالگرہ پر ان 11 ملزموں کو، جس نے کورٹ نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، تم نے انہیں رہا کیا اس بنا پر کہ وہ برہمن تھے۔ اللہ اکبر۔ 2002 کے اندر گجرات کے اندر جو معاملہ پیش آیا، گودرا کانڈ کو لے کر مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، مظلوم پر ظلم ڈھایا گیا، عورتوں پر ظلم ڈھایا گیا، حاملہ پیٹ سے بچے کو نکال کر تلوار کی نوک پر چلایا، قتل کیا گیا۔ اسی طرح سے بلقیس بانو نامی ایک 5 ماہ حاملہ کے ساتھ
اور ان کے گھر کے 7 افراد کو قتل کر کے اس 5 مہینے حاملہ کے ساتھ جو کام کیا ہے 11 حضرات نے، شرمناک، چلو پر پانی میں ڈوب مرنے والا واقعہ ہے۔ ایسے ملزموں کو تم ایک اونچی ذات ہونے کے خاطر 75ویں جشن آزادی کی سالگرہ پر انہیں جو ہے قید سے رہا کیا گیا، یہ کہاں کا انصاف ہے میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں؟ اگر یہی معاملہ گرہ منتری امت شاہ کی بیٹی کے ساتھ ہوتا، یہی معاملہ کوئی لکشمی بائی کے نام کے ساتھ ہوتا، یہی معاملہ اگر یوگی کے بیٹی، ان کو تو شادی ہی نہیں ہے، اگر بیٹی کہاں سے آئے گی؟ مودی کی اگر بیٹی، مودی کی بیٹی بھی ہوتی، اگر ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا تو کیا تم ان ملزموں کو رہا فرماتے؟ ہرگز نہیں رہا فرماتے۔ اپنے ضمیر سے پوچھو، ایک بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ دینے والے، وہ کسی قوم کی بیٹی ہو، بیٹی ہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، ان درندوں کو تم نے رہا کیا گیا، کیا تمہارا ضمیر مانتا ہے؟ ارے تم تو اس دیش کے بھکنڈے ہو، تم نے اس دیش کو لوٹا ہے، تم دیش کے غدار ہو، تم اس دیش کے اندر قتل و غارت گری کی عام کر رکھی ہو۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، مسلمانوں، ملت کے تمام انسانوں، ملت کے تمام بھائیوں، ان تمام واقعات کو غور سے سماعت فرماؤ، اپنے دل کے اندر پیوست فرماؤ۔ یہ دیش جو ہے امن، شانتی، سلامت کا دیش ہے۔ یہاں پر ہر قسم کا انسان بستا ہے، ہر کلچر کا انسان بستا ہے۔ ہم اس دیش کو پھر سے غلامی کی طرف لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ اس دیش کو جو ہے ہمسایہ بھائی چارگی محبت کے ساتھ پھر پروان چڑھانے کا کوشش کریں۔ ہمیں ان فسطائی حکمرانوں کو جڑ سے اکاڑ کر پھینکنا ہے۔ 2024 کے اندر تمام ملت، تمام قوم، تمام ہندو بھائی، مسلمان، کرسچن، دلت، سکھ، عیسائی، سب ایک پلیٹ فارم پر آ کر ان فسطائی حکومتوں کو جڑ سے اکاڑ کر پھینکنا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، اسی بات کو آپ کے حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے متحد ہو جاؤ، اور میں خاص کر قوم مسلم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے عقائد کو بالا طاق رکھو۔ ہم نے دیکھا کہ جو بریلوی فرقے کا مدرسے میں جلسہ ہوا تو وہ یہ سمجھے کہ ہم کیوں دارالعلوم دیوبند کا نام لیں، دارالعلوم دیوبند کی جو ہے ترقیات کو ہم کیوں جو ہے لوگوں کے سامنے گنوائیں، یہ ان کا منشا تھا۔ اور جب دوسرے فرقے کے مدارسوں میں جو انہوں نے جو جلسہ کیا، انہوں نے کے دل کے اندر بھی یہ جو ہے ان کی بات ٹھانی گئی کہ ہم کیوں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیں، وہ تو جو ہے دارالعلوم دیوبند سے جو ہے فارغ تھے۔ یہ فرقہ وارانہ حسد بغض ہمارے اندر ایسی کھا جا رہی ہے، ہمارے دلوں کو اتنا کھوکھلا بنایا جا رہا ہے جیسا دمک لکڑی کو کھوکھلا بناتی ہے۔ ہم بکھرتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا یہ بکھرنا ان کے لیے جو ہے فائدہ مند ہو رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ہم اس ملک کے اندر کم نہیں ہیں، ہم بھی جو ہے پہلے نمبر کے شہری ہیں، ہمیں دوسرے نمبر پر لانا چاہتے ہیں۔ 30 یا 35 کروڑ کی ہم آبادی پہلے نمبر کے شہری ہیں، ہمیں 130 کروڑ کی جن سنکھیا کے اندر ہم 35 کروڑ ہیں۔ اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر آ جائے تو کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں کہ ہم کو توڑ سکے اور ہمارے ووٹنگ کے حق کو چھین سکے اور یہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا سکے۔ اس لیے میں آخر میں اب تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ان تمام عقائد کو بالائے طاق رکھ کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائے۔ جب ہمارا جنازہ نکلے گا تو ہمارے جنازے کے اوپر یہ نہیں لکھا جائے گا کہ یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ نہیں لکھا جائے گا۔ لکھا جائے گا لا الہ الا اللہ
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कलिमा तुम्हारे कफन के ऊपर जो है लिखा कर तुम्हें जो है 4 खंदों पर ले जाकर मिट्टी के अंदर दफन किया जाएगा, और वही कलमा अगर तुम्हारे दिल के अंदर पेवस्त होगा तो तुम खबर के अंदर भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत के अंदर आने वाली लामहदूद जिंदगी के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे। इस कलमे को सीखने के लिए अल्लाह के बंदों ने अपने घरों को छोड़कर, अपने घरों बारों को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलकर दीन को सिखाया और दीन अपने ज़िंदगी में लाया। तो मैं आखिर में यही आपसे गुजारिश करता हूँ कि दीन को सीखो और एक प्लेटफार्म पर आओ और अल्लाह के हकाम और नबी की सुन्नत और अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए इस दुनिया से जाओ। अल्लाह तुम्हारा आखिरत के अंदर आने वाली लामहदूद ज़िंदगी में कामयाब फरमाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीज़ दोस्तों, वतन की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर होना नबी की सुन्नत है। चाहे आप किसी के अंदर रहो, आप कहीं के भी हो, अरब के हो, अजम के हो, आपके अंदर जो है ईमान का जज्बा है तो हम सब भाई भाई हैं। कुल्लु मोमिनिन इख्वा, एक को अगरचे कोई चोट लगी तो दूसरे को जो है उसका दर्द होगा। इसलिए जो है हम सब सारी दुनिया के मुसलमान एक हो जाएं तो कोई जो है हमारा बाल बिंगा नहीं करेगा। तो मैं आखिर में सबको जो है सबसे इल्तमास करता हूँ कि हम सब एक होकर इन फिस्ताई ताकतों से लड़ें इंशाअल्लाह ताला। आज बैतुल मुक़द्दस जो है फ़लस्तीनियों का हाल क्या हो रहा है, आज इसराइल इन पर जो है क्या जो है तकालीफ देने पर उतरा है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीज़ नौजवान साथियों, इन 52 मुस्लिम ममालिक एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अमेरिका और फ़लस्तीन को भी उखाड़ कर फेंक देंगे। आज जिस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत हुई है, उन्होंने जो है अपने आप को जो है सारी इंसानियत के अंदर ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम इंसानियत का डंका बजाएंगे और मोहब्बत अखलाक से पेश आएंगे और मोहब्बत को आम करेंगे। इसी तरह से हम भी चाहिए कि हम जो है कहीं भी रहें आपस में मोहब्बत के साथ अपने अखलाक को, अपने इस्लाम की तालीमात को लोगों के अंदर आम करते चले जाएंगे तो हमारे इस्लाम की भी बका होगी, दीन की भी बका होगी, वतन की भी बका होगी। तो इसलिए मैं आखिर में आप हजरात से तमाम से गुजारिश करता हूँ कि हम सब मिलकर एक होकर एक प्लेटफार्म पर जमा होकर अल्लाह के अहकाम और नबी की सुन्नतों को ज़िंदगी में लाकर अमल करते हुए इस दुनिया से जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस फ़ानी दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह के हकाम को और नबी की सुन्नतों पर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में आप हज़रात से इल्तिमास है, बराह मेहरबानी इसे अपने तमाम ख़ैश व अक़ारिब में इस आवाज़ को आखिरी लम्हे तक समात फ़रमाएँ और इसे अपने दोस्त व अहबाब में शेयर करें। और जो है इसमें कुछ कोताहियाँ हुए तो जो है कमेंट्स में जो है अपने राय जो है ज़रूर पेश करें, आपकी आइन नवाजिश होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मिलेंगे दीन की नई नई बातों को लेकर। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह आपको जो है इस दुनिया में भी सुरखुरू फ़रमाए और आखिरत में भी सुरखुरू फ़रमाए, और जहाँ पर भी हो आप ईमान वाले बनकर रहने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।